ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے کہ اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنائیں، اپنے گھر کو دیندار کیسے بنائیں۔ انسان کی زندگی میں گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اسے سکون اس کے گھر میں ملتا ہے، اور گھر کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو گھر سے مراد کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے۔ گھر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں رشتوں کے تانے بانے ہوتے ہیں، جہاں محبت بھی ہے اور کبھی کبھی کڑواہٹ بھی ہے، جہاں ماں کا پیار بھی ہے اور باپ کی ڈانٹ بھی ہے، جہاں بچوں کی کلکاریاں بھی ہیں، بزرگوں کی دعائیں بھی ہیں، عورتوں کی تکرار بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کے مکسچر کو گھر کہتے ہیں، اور یہ جو گھر ہے اللہ نے اسے سکون کا سرذریعہ قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 میں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ تمہیں سکون ملے گا تو تمہارے گھر میں ملے گا، اور اسی لیے گھر والی کا ذکر جب اللہ نے کیا تو وہاں بھی سکون کا ذکر کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سکون تو گھر میں ملے۔ اب ظاہر ہے کہ جب سکون گھر میں ملے گا تو گھر کو دیندار بنانا بہت ضروری ہے۔
اس لیے کہ اگر گھر میں دینداری نہیں ہے تو گھر میں سکون نہیں ہوگا. نہ ماں باپ بچوں کی کیئر کریں گے، نہ بچے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، نہ شوہر کو یہ پتا ہوگا میری ذمہ داریاں کیا ہیں، نہ بیوی کو یہ پتا ہوگا میرے اوپر کون سی ذمہ داریاں ہیں. دیندار بنانا گھر کو بہت ضروری ہے، اور اس لیے بھی گھروں کو دیندار بنانا ضروری ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد، اصل مقصد ہمارا آخرت ہے. دنیا کی یہ 40 سال کی، 50 سال کی، 20 سال کی جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے، اس کو گزار کے تو پھر ہم سب کو سفر آخرت پہ جانا ہے. اگر یہاں ہمارے پاس سب ہے، بینک بیلنس ہے، دنیا کی دولت ہے، بال بچے ہیں، سب ہے، دین نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ زندگی تو برباد ہو جائے گی. اور یہاں اگر دین ہے تو وہ زندگی بھی سکسیس ہے اور یہاں کی زندگی بھی کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ دینداری سے دنیا آپ کو نہیں ملے گی، یہ غلط فہمی آپ نکال دیجیے. ہمارے یہاں 2 انتہائیں ہیں. لوگ دینداری کا جب لفظ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یار اب یہاں دنیا کا معاملہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، دینداری میں دنیا کی بھی کامیابی ہے. بھئی کیا دین پر چلنے والے کاروبار نہیں کرتے؟ کیا دیندار لوگوں کے مکان عالی شان نہیں ہوتے؟ کیا دیندار لوگ خوش نہیں ہوتے؟ دینداری میں بھی خوشیاں ہیں، دینداری میں بھی سکون ہے، دینداری میں بھی دولت ہے. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی جامع دعا سکھائی، بڑی جامع دعا سکھائی. حج کرنے والا حاجی، عمرہ کرنے والا جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی اس دعا کو پیارے نبی کی سنت ہے کہ اس کو پڑھا جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، تو دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. ہم نے صرف آخرت نہیں مانگی، ہم نے دنیا بھی مانگی، دنیا کی بھلائی بھی مانگی. اور دنیا کی بھلائی میں اچھا کاروبار بھی شامل ہے میرے بھائی. دنیا کی بھلائی میں خدمت کرنے والی بیوی بھی شامل ہے، دنیا کی بھلائی میں اطاعت گزار اولاد بھی شامل ہے، دنیا کی بھلائی میں دنیا کے فتنوں سے حفاظت بھی شامل ہے. ہم نے اپنے رب سے دنیا کا سوال بھی کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ، تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. دینداری ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا کرتی ہے میرے بھائی. قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اللہ نے مرد اور عورت دونوں کا نام دیا. حالانکہ اللہ صرف اتنا کہہ دیتا جو نیک عمل کرے، مرد اس میں آٹومیٹک شامل ہے، عورت آٹومیٹک شامل ہے. مگر یہاں اللہ نے مرد اور عورت دونوں کا نام لیا تاکہ عورتوں کے بھی کان کھڑے ہو جائیں کہ تمہارے لیے بھی کامیابی کا راز ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد نیک عمل کرے، جو بھی عورت نیک عمل کرے، وہو مومن، اور وہ ایمان والا ہو، وہ ایمان والی ہو. اللہ کیا نیک عمل بغیر ایمان کے قابل قبول ہے. آپ لاکھ نماز پڑھ لیں، عمرے کر لیں، حج کر لیں، ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، سب بیکار. اللہ نے کہا جو نیک عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو، وہ توحید پر ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم اسے دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلا دیں گے. آپ کی زندگی حیات طیبہ ہو جائے، آپ کی زندگی ایک پیسفل، ایک سکون بھری زندگی ہو جائے. تو دینداری اس لیے بھی ضروری ہے میرے. دین پر چلنے والا انسان زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی مثال صحابہ کرام. صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی کے طریقے پر چلتے رہے اور دنیا کے ہر میدان میں کامیابی نے ان کے قدم چومے. وقت کے سپر پاور کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر انہوں نے باتیں کی. روم کے دربار میں اور ایران کے دربار میں ان کی ہیبت اور ان کے رعب دبدبے اور ان کے جلال کا ذکر ہوتا تھا. صحابہ کرام نے یہ ساری مقبولیت، یہ عزت، یہ طاقت، یہ پاور اور دنیا کا سکون اور دنیا کی دولت دین پر چل کر کے حاصل کی میرے بھائی. تو دینداری بہت ضروری ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کو ہم دیندار کیسے بنائیں. تو پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ گھروں کو دیندار بنانے کے لیے سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ آپ دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سنیں،
دین کو جانیں اور صرف سننے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج سننے کے عادی ہیں. ماشاءاللہ تقریریں ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے بس یہ طے کر لیا کہ صاحب ہم سنیں گے، عمل نہیں کریں گے. صحابہ کا حال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ عَشْرَ آیَاتٍ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِنَّ حَتَّى نَتَعَلَّمَهُنَّ وَنَعْلَمَ بِهِنَّ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں بھی اللہ کے نبی سے سیکھنے کے بعد آگے نہیں بڑھتے تھے. 10 کے بعد ہم 11ویں آیت نہیں سیکھتے تھے. حَتَّى نَتَعَلَّمَهُنَّ، جب تک ان 10 آیتوں کو سمجھ نہیں لیتے تھے. وَنَعْمَلَ بِهِنَّ، ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. وَنُعَلِّمُهُنَّ، اور دوسروں کو سکھا نہیں لیتے تھے. وَنَعْلَمَ حَلَالَهُنَّ وَحَرَامَهُنَّ، اور ان کے حلال و حرام کو سمجھ نہیں لیتے تھے. یہ تھے صحابہ. فَقَدْ أُوتِينَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی سے علم بھی حاصل کیا اور نبی سے عمل بھی ہم نے حاصل کیا. آج ہمارے ہاں گفتار بڑی بڑی باتیں ہیں، گفتار کے غازی ہیں ہم، کردار کے غازی نہیں. دیندار اگر اپنے گھروں کو بنانا ہے تو یہ پہلا فارمولہ ہے. ہمیں دین کو سیکھنا ہوگا اور دین پر عمل کرنا پڑے گا. گھر کو اگر دیندار بنانا ہے، گھر بنتا ہے عورتوں سے. بھئی ہم جاب کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم گھر میں کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں رات کو آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، دن میں ضروریات کے لیے آتے ہیں، باقی تو ہم اپنے بزنس پلیس میں، اپنے جاب میں، اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں. گھر تو بنتا ہے عورتوں سے، اسی لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اپنی گھر والی کا انتخاب کرو تو دینداری کو ترجیح دو. جب اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرو تو دینداری دیکھو. ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہم برادری دیکھتے ہیں، ہم خاندان دیکھتے ہیں، ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں. دین کہاں گیا میرے بھائی؟ دین کہاں گیا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. جب ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے. خوبصورتی دیکھتے تھے عیسائی، کرسچنز. مال دیکھتے تھے یہودی، اور خاندان اور حسب و نسب دیکھتے تھے مکہ کے کفار، عرب کے لوگ. اسلام نے آ کر کے کہا کہ یہ تینوں چیزیں بعد میں ہیں، سب سے اوپر دینداری ہونی چاہیے. کہ آپ کی ہونے والی بہو دیندار ہے کہ نہیں، آپ کا ہونے والا داماد دیندار ہے کہ نہیں. آپ نے دولت دیکھ لی اور بیٹی کی آپ نے شادی کر دی، اگر اس کے پاس دین نہیں ہے ایک نہ ایک دن آپ کو پچھتانا پڑے گا، اور یہاں نہیں تو آخرت میں تو پچھتانا نہیں. دینداری کو ترجیح دو میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کی. حضرت علی کوئی بہت مضبوط، فائنینشلی کوئی بہت اسٹرانگ نہیں تھے، غریب تھے، کمزور تھے مالی اعتبار سے، لیکن پیارے نبی نے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا ایمان دیکھ کر کے اپنی سب سے محبوب بیٹی کی شادی میں سے. یہ جانتے ہوئے کہ میری بیٹی جس کو میں نے ناز و نعم سے پالا ہے سسرال جائے گی، اسے اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلانی پڑے گی، اسے اپنے ہاتھوں کے گھر کے کام کرنے پڑیں گے. مگر بیٹی کی چند دنوں کی یہ مشقت گوارا ہے، مگر بیٹی کے ہونے والے داماد کی دینداری پر کوئی سمجھوتا گوارا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ اپنا جوڑا جب انتخاب کریں، اپنے گھر کے لیے جب بہو تلاش کریں، اپنے لیے گھر والی تلاش کریں تو دینداری کو ترجیح دیں. آج اس کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائی. آج رشتے ناتوں میں ہم نے دینداری کو چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں کھٹ پٹ ہے، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ہر گھر میں مسائل ہیں، کیونکہ ہم نے دینداری کو ترجیح دی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے دین سے تم مطمئن ہو، جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، فزوجوہ، تو جلدی سے نکاح کر دو. اگر دیندار ہے، با اخلاق ہے، نکاح کر دو. الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، اور فساد پھیل رہا ہے آج. کبھی آپ نے تصور کیا تھا کہ ہماری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار ہوں؟ آج مہاراشٹر کے آنکڑے آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کورٹ میرج کر رہی مسلمان. نام ہے شبنم انصاری، نام ہے ثنا خان، نام ہے مسلم، اور اس نے
جا کر کے کورٹ میرج کر لی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ آج ہم دوسروں کو کیا، ہم دوسروں سے ہمیں شکوہ نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں ان سے شکوہ نہیں ہے جنہوں نے پلان بنائے ہیں، جنہوں نے سازشیں رچی ہے۔ ہمیں شکوہ اپنوں سے ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت بھی نہیں کی، ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق بھی نہیں بنا سکے کہ ہماری بیٹی گھر سے قدم نکالنے کے پہلے یہ سوچتی کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں جس دین سے اپنے آپ کو نکال رہی ہوں یہ دین کل قیامت کے دن مجھے نجات دے گا، اس توحید سے میں سمجھوتا کر رہی ہوں، یہی توحید میری کامیابی کا ضامن ہے۔ ہماری بیٹیوں کو ہم یہ سبق بھی نہیں سکھا سکتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائی، ہم نے اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دی، ان کو ہائر ایجوکیشن دی، دین کے نام پر ہم نے قرآن پڑھا دیا مولوی صاحب اور حافظ صاحب کے ذریعے۔ ہم مطمئن ہو گئے، کسی نے پوچھا بھائی آپ کی لڑکی نے تعلیم کتنی حاصل کی؟ ہماری لڑکی گریجویٹ ہے اور قرآن پڑھا ہے، دین کے نام پر ہم اس پر مطمئن ہیں، قرآن پڑھا ہے۔ معاف کیجئے، رٹو طوطے کی طرح صرف ناظرہ قرآن پڑھ لینے سے گھر میں دینداری نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی نے قرآن تو پڑھا مگر قرآن میں پردے کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا اس نے آج تک مطلب ہی نہیں سمجھا۔ قرآن میں محرم اور غیر محرم کا جو فرق بتایا گیا اس نے اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ قرآن میں توحید کا حکم اور شرک سے منع کیا گیا، آپ کی بیٹی نے نہ توحید کا مطلب جانا نہ شرک کا مطلب جانا۔ اور اگر آج وہ ارتداد کے راستے پر نکلی ہے، وہ کفر کے راستے پر نکلی ہے، تو پھر ہمیں شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم کہاں دی؟ ہمارے یہاں تو پھر بھی ماشاءاللہ مسجدوں میں خواتین کا انتظام ہے۔ ہماری ہی قوم کا ایک طبقہ اپنی عورتوں کو دنیا جہان کی جگہوں پر جانے کی اجازت دیتا ہے اور مسجدوں کے دروازے بند ہیں اس کے لیے مسجدوں کے دروازے بند ہیں۔ وہ دین کے نام پر اس کو دین سے دور کرنے والی چیزیں موبائل کی شکل میں، ٹی وی سیریل کی شکل میں اور تمام شکلوں میں موجود ہیں، مگر دین سے قریب کرنے والی کوئی چیز اس کے پاس نہیں۔ تو دینداری آئے تو کہاں سے آئے، شرم و حیا آئے تو کہاں سے آئے، غیرت آئے تو کہاں سے آئے؟ یہ پہلا کام کرنا ہے میرے بھائی۔ اپنے گھر میں دینداری اگر لانی ہے تو اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بناؤ۔ اگر آپ کی بیوی کے اندر کوئی دینی خامی ہے، پردے کی کوئی کمی ہے، زبان کی تیز اصلاح کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ شوہر کی بری سے بری عادت بیوی چھڑا سکتی ہے۔ اللہ نے عورت کو جذبات کی وہ طاقت دی ہے، اس کے آنسوؤں میں وہ طاقت ہے جو دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں میں طاقت ہے۔ یاد کرو فرعون کی بیوی کو، فرعون کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا قاتل ہے، بچوں کو قتل کر دیتا ہے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب فرعون کے محل کے پاس پہنچے اور فرعون کی بیوی نے اس معصوم بچے کو دیکھا تو کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا لا تقتلوہ، کہا کہ اے میرے سرتاج آپ نے بہت بچوں کو قتل کیا ہے، یہ بڑا پیارا بچہ ہے، اس کو قتل مت کیجیے، اس کو قتل مت کیجیے، یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، اللہ تو نے فرعون کی جڑ ختم کرنے کے لیے، فرعون کا اقتدار ختم کرنے کے لیے موسیٰ کو فرعون کے محل میں فرعون کے پیسے سے موسیٰ کی پرورش کروائی، یہ اللہ کی قدرت۔ اور آپ غور کریں کہ وہ فرعون جو کسی کی نہیں سنتا اس نے بیوی کی سنی۔ اگر بیوی چاہے تو عورت کی بری سے بری عادتیں چھڑا سکتی ہے، اس کے جذبات میں وہ طاقت ہے، اس کے آنسوؤں میں وہ طاقت ہے۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، اگر دینداری گھر میں لانی ہے، ایک دوسرے کے اندر اگر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی، اس کو دور کریں۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سپورٹر ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ شوہر کے اندر کوئی برائی ہے، بیوی روکے، بیوی روکے، بیوی کے اندر کوئی کمی ہے، شوہر روکے، ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور آگے بڑھیے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی خود نماز کی پابندی کرے، شوہر کو احساس دلائے کہ آپ غلط کریں۔ اللہ کے نبی نے رحمت کی دعائیں کی ہیں اس جوڑے کے لیے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اپنے جوڑے کو بھی اٹھاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی روایت ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے۔ آپ نے بیوی کو گھمایا ہوگا، شاپنگ کرائی ہوگی، کبھی اس سنت پر بھی آپ عمل کریں، اس حدیث پر بھی عمل کریں۔ اللہ اس مرد کے اوپر رحم کرے جو رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر بیوی انکار کرتی ہے نضح فی وجہ الماء، اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اسے اٹھاتا ہے کہ چلو تم میرے ساتھ نماز پڑھو۔ دنیا کی برائیوں میں آپ نے فیملی کو شامل کیا، دنیا کے خوشیوں میں آپ نے شامل کیا، کبھی رب کی عبادت میں بھی بیوی کو شامل کیجیے، رات میں اٹھ کر کے بیوی کو تہجد پڑھائیے۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی رحمت نازل اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے قیام کرتی ہے اور شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے
تو بیوی کے چہرے پر، بیوی شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کبھی کبھی رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ اکیلے تہجد پڑھ رہے ہیں، اماں عائشہ آرام کر رہی ہیں، اللہ کے نبی نے 8 رکعتیں پڑھ لی۔ جب وطر کی نماز آئی، بڑے پیار سے، بڑے اپنے پن سے آپ نے اماں عائشہ کو جگایا، یا عائشہ قومی فاوتری، عائشہ اٹھو چلو وطر پڑھ لو۔ یہ انداز بھی ہمارے گھروں کا ہونا چاہیے۔ گھر سے آپ جائیں، کچھ پیسے دے دیں اپنے اہلیہ کو کہ کوئی سائل آئے، کوئی فقیر آئے، کوئی یتیم آئے، تو تم بھی اپنے ہاتھ سے صدقہ اور خیرات کر دو، اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ذریعے بھی صدقہ خیرات کروائیں۔ یہ تمام چیزیں گھر کے اندر دینداری لائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، گھر کو دیندار بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک آئیڈیل باپ، ایک آئیڈیل شوہر، ایک آئیڈیل بھائی بننا پڑے گا۔ اور آج ہم اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی خریدتے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ہم کاروبار کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کا اصل فیوچر اگر آپ کو بنانا ہے میرے بھائی، تو اپنے ایمان اور اپنے تقویٰ پہ آپ توجہ دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ متقی اور پرہیزگار بن گئے، آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ اور خضر ایک بستی سے گزرے، بستی کے لوگ بڑے کنجوس، بڑے بخیل تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے۔ یہ بیچارے دونوں بھوکے پیاسے تھے، کھانا مانگا کسی نے کھانا نہیں دیا۔ ایک مکان کی دیوار حضرت خضر نے دیکھا کہ گرنے والی ہے، حضرت خضر اٹھے، اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بڑے بخیل کنجوس لوگ تھے، آپ نے کیا ضرورت تھی آپ کو ان کی دیوار سیدھی کرنے کی؟ پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا تھا۔ جب اس کی تفسیر بیان کرنے لگے، جب اس کو ایکسپلین کرنے لگے، تو حضرت خضر نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہا کہ اے موسیٰ، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور باپ نے مرنے کے پہلے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دبایا تھا جو مرنے کے بعد اس کے بچوں کے کام آئے۔ آج اگر وہ دیوار گر جاتی، گاؤں کے لوگ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، بچوں کا خزانہ لوٹ کے چلے جاتے، لیکن اللہ نے ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار سیدھی کر دوں تاکہ ان یتیم بچوں کا خزانہ کسی غیر کے ہاتھ نہ لگے۔ اس کا ریزن کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا؟ حضرت خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ اس نیک باپ کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی نیکی کا یہ صلہ دیا کہ ان کے خزانے کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور یہی وہ آیت تھی جب رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رویا کرتے تھے اسی آیت پر۔ اور ان کا معصوم بچہ اپنے باپ کو جب تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا تو عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے من اجلک یا بنیا، من اجلک یا بنیا، میرے بچے تیرا باپ راتوں میں تہجد تیرے لیے پڑھ رہا ہے، تیری بہتری کے لیے پڑھ رہا ہے، تیرے مستقبل کے لیے پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر آپ کی اولاد ہے جس کو آپ نے پالا ہے، پوسا ہے، اگر اولاد کو اس لائق آپ نہیں بنا سکے کہ کل آپ کے مرنے کے بعد وہ کھڑی ہو کر کے جنازے کی نماز میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، تو ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے، ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے جب 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے کام آتی ہیں، صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا جو کنٹینیو ہے، جاری ہے اس کے بعد، اور علم ينتفع بہ، کوئی ایسا علم کا کام کر کے گیا، کوئی کتاب لکھ کے گیا، کوئی تقریر کر کے گیا، کوئی علم چھوڑ کے گیا، مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا۔ نیک اولاد، آپ کی اولاد نیک کیسے بنیں گی؟ جب آپ بنائیں گے اس کو۔ آپ نیک اولاد کو چھوڑ کے جائیں، ایسی اولاد کو چھوڑ کے جائیں یدعو لہ، جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو اپنے سے پہلے اپنے باپ کے لیے دعا کرے، اپنی ذات سے پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کرے۔ ایسی اولاد آپ چھوڑ کے جائیں میرے بھائی، تو آپ آئیڈیل بنیں، آپ اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں۔ میری ماں بہنوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، 50 سال کی ماں مارکیٹ میں مکمل نقاب میں جا رہی ہے اور 20 سال کی جوان لڑکی بس چہرے پر ایک ماسک لگا کے گھوم رہی ہے۔ اللہ کی قسم یہ پردہ نہیں ہے، پردے کے ساتھ مذاق ہے، یہ پردے کے ساتھ مذاق ہے۔ اور ہم نے آج پردے کو اپنی سہولت اور اپنے حساب سے ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ 50 سال کی اس عورت سے زیادہ پردے کی حقدار وہ 20 سال کی جوان لڑکی ہے۔ آج مائیں پردہ کر رہی ہیں لیکن بچیوں کو پردہ کرانے کا گٹس اور ہمت ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں دینداری آئے تو آپ کی گھر کی بیٹی جب گھر سے نکلے تو اسلامی نقاب میں اور اسلامی حجاب میں نکلے، یہ تربیت آپ کی ہونی چاہیے۔
تو یہ دینداری اگر گھر میں لانا ہے تو یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی، مسلمان کے گھر میں نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز میں باپ بیچارہ مسجد میں صف اول میں آ رہا ہے اور جوان بیٹے سو رہے ہیں، معاف کیجئے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں دینداری اگر ہوگی تو پورا پریوار نمازی ہوگا، آپ کے بچوں کے اندر بھی نماز کا شوق ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں، اور خط میں کیا الفاظ لکھتے ہیں؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اے لوگوں سب سے اہم چیز میری نظر میں نماز ہے۔ ومن حفظها وحافظ علیها فقد حفظ دینہ، جس نے نماز کی پابندی کی، جس نے نماز کی حفاظت کی، اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ ومن ضیعها، اور جس نے نماز کو برباد کیا، فہو لما سواها اضیع، تو وہ اور چیزوں کو تو اور زیادہ برباد کرے۔ اسلام میں توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور جو نماز چھوڑتا ہے، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، رب نے قرآن میں فرمایا شہوتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں، انسان کو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے اگر نمازوں کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ نے کہا میرے نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے چلے۔ آج یہ جو خواہشات کے گھوڑے بے لگام ہیں اور ہمارے گھروں میں دنیا بھر کی برائیاں ہو رہی ہیں، کبھی آپ غور کیجئے گا، نماز کی پابندی کا نہ ہونا بھی بہت بڑا وجہ اور بہت بڑا اس کا سبب ہے میرے بھائی۔ کیوں شریعت نے تعلیم دی؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، انہیں نماز کی پابندی کا حکم دو۔ بھائی 7 سال کا بچہ تو نابالغ ہے، شریعت میں اس کے اوپر بھی احکام تو پابند تو نہیں بنا، وہ بھی احکام کا، لیکن 7 سال کی عمر سے اللہ کے پیارے حبیب نے کہا نماز کے لیے لے کے جاؤ۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، پٹائی کرو۔ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس لیے کہ 7 سال سے جس بچے کو آپ نماز کا عادی بنائیں گے، 18 سال کا ہونے کے بعد آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ آٹومیٹک حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے مسجد میں آئے۔ بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بناؤ، اپنے ٹائم ٹیبل اور اپنے شیڈیول کو ایسا بناؤ، آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ بزنس میں ہیں، آپ جاب میں ہیں، نماز آپ ٹائم سے پڑھیں، اپنے شیڈیول کو نماز کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ کی عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک آدمی، اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل نماز میں اٹکا ہو۔ یہ کیفیت آپ کی، آپ کا شیڈیول، آپ کا ٹائم ٹیبل نماز سے جڑا ہو۔ کاشی میرا میں آپ رہتے ہیں، کسی کام سے میرا روڈ گئے، کسی کام سے کاندے ولی گئے، کسی کام سے بوری ولی گئے، نماز کا ٹائم ہے، آپ وہاں قریب میں کسی مسجد میں نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے علاقے سے دور ہیں تو نماز معاف ہے، نماز معاف نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ اپنے شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کو نماز کے ساتھ جوڑیں۔ اور اسی لیے اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر جب نماز کا ذکر کیا تو صرف اکیلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا اپنی فیملی کو بھی حکم دو، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو، اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، گھر میں دینداری لانی ہے تو گھر سے وہ چیزیں نکالنی پڑیں گی جو دین سے دور کرتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں میوزک ہے، آپ کا گھر میں اللہ نہ کرے شراب پی جا رہی ہے، تو وہ گھر کبھی دیندار نہیں بن سکتا۔ دین سے ٹکرانے والی اور دین کے خلاف چیزیں اگر آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں اور آپ کی غیرت جوش نہیں مار رہی ہے، آپ کے ماتھے پر کبھی بل نہیں پڑ رہا ہے، تو معاف کیجئے گا، آپ کے گھر میں کبھی دینداری نہیں آ سکتی۔ آپ کے گھر سے وہ تمام چیزیں نکل جانی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے کمرے میں آتے ہیں، دروازے سے پردہ دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور غصے میں آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا قصور ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس پردے پر کچھ تصویریں بنی تھی، اس پردے پر کچھ تصویریں بنی تھی، اس لیے مجھے پسند نہیں آیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اما عائشہ نے فوراً اس پردے کو ہٹایا۔ یہ نبی نے تعلیم دی کہ آپ کے گھر میں اگر دین کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے تو آپ کے جذبات بھڑکنے چاہیے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ اگر ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کا دین کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے۔
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، فی ھذہ الامۃ خسف وقذف ومسخ، میری امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ گانے کے آلات گھروں میں آ جائیں گے۔ آج یہ موبائل کیا ہے بھائی؟ کسی نے سوچا تھا، کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ اللہ کے گھروں میں میوزک کی آواز بجے گی۔ آج مسجدوں میں لوگ موبائل لے کر کے آتے ہیں، سائلنٹ کرنا بھول گئے، نماز ہو رہی ہے اور گانا بج رہا ہے۔ اچھا، لوگ رنگ ٹون بھی ایسا لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رنگ ٹون ایسا لگاؤ، میں قرآن کی آیتوں کو بھی لگانے کا قائل نہیں ہوں کہ بھئی کہاں ہے، کس حال میں قرآن کی آیتوں کو آپ مت لگائیں، مگر کوئی ایسی گھنٹی لگائیں جس میں کوئی دھوم دھڑاکا نہ ہو، نارمل آواز ہو، کوئی صرف بیل کی آواز ہو، گھنٹی کی آواز ہو۔ لوگ گانے لگا دیتے ہیں اور پھر سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں، مسجدوں میں گانا بج۔ اچھا، اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ چلو بھائی گانا بج رہا ہے تو جلدی سے اس کو نکال کے بند کر دیں، وہ بیچارہ پورا سناتا رہتا ہے لوگوں کو۔ بھائی مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کے موبائل کو آپ سائلنٹ کرنا بھول گئے اور بجنے لگا غلطی سے، آپ فوراً نماز کے دوران اس کو بند کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے نماز پر انشاءاللہ آپ کے اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو سب کی نماز خراب ہو رہی ہے، سب کے ذہن اور دماغ کو آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آج موبائل نے جو ہے کیا کر دیا، آج فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، آدمی تقریر سن رہا ہے، تقریر سنتے سنتے اس نے اسکرول کیا، اس میں گانے بجانے بھی آ رہے ہیں۔ اور آپ تو آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ان سب چیزوں کے عادی ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے پہلے یعزف علی رؤوسہم بالمعازف، لوگوں کے سروں کے اوپر ناچنے والیاں، گانے والیاں گائیں۔ آج یہ جو ہیڈ فون ہے، جو ایئر فون ہے، لوکل میں سفر ہو رہا ہے، اب کانوں میں ایئر فون لگائے بیٹھ کے گانا سن رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اگر تیرے دل کو اس گانے سے سکون مل رہا ہے تو اپنے دل کی نماز جنازہ تو پڑھ لے، تیرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے دل کو گانے اور میوزک سے سکون مل رہا ہے تو مان لو، سمجھ لو کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل تو اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ائمہ حرمین کی قرات اور تلاوت کی آواز اگر سننے کے شوقین ہو جائیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ ائمہ حرمین کی تلاوت کے اگر آپ سننے کا ذوق اپنے اندر پیدا کر لیں، اس سے زیادہ سکون اور پیس آف ہارٹ اور دل کا سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو گانا بجانا گھر سے نکالیے۔ موبائل اگر آپ کے پاس ہے، اس موبائل سے کے تعلق سے آپ کی ایک ایکٹیویٹی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یوٹیوب کی ہسٹری آپ ڈیلیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے براؤزر کی ہسٹری آپ ڈیلیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے واٹس ایپ کی چیٹنگ آپ ڈیلیٹ کر دیں، مگر کانوں نے جو سنا، آنکھوں نے جو دیکھا اور دل نے جو سمجھا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن سب کا سوال ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میرے بندو، تمہاری کان نے کیا سنا اس کا بھی سوال کیا جائے گا، تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا اس کا بھی حساب ہوگا، اور تمہارے دل نے کس چیز کو اپنے دل میں اتارا اس کا بھی حساب ہوگا۔ اس لیے اس موبائل کے تعلق سے بڑے ہوشیار رہو میرے بھائی۔ میں منع نہیں کرتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل دینا یہ بہت سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر لڑکی بالغ ہو چکی ہے، سمجھدار ہو چکی ہے، اس کو ضرورت پڑ رہی ہے موبائل کی، اس سے رابطہ کرنے کے لیے آپ دے دیں۔ اور آپ ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتے لڑکے اور لڑکیوں کے موبائل پر، آپ ایسی تربیت کریں، اسے صحیح غلط کا ایسا پاٹھ پڑھائیں کہ وہ اس موبائل کے رہنے کے باوجود، صحابہ کرام حالت احرام میں جا رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ان کے سامنے سے نیل گائے جا رہی ہے، ان کے سامنے سے ہرن جا رہا ہے، وہ شکار کر سکتے ہیں، مگر اللہ نے منع کر دیا تم حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے منع کر دیا حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ ہماری طرف سے ایک امتحان ہے، اللہ تمہیں آزمائے گا۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، شکاری جانور تمہارے سامنے سے گزریں گے، تم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، تم نیزے سے شکار کر سکتے ہو، مگر تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے، یہی اللہ کا امتحان ہے۔ موبائل بھی میرے بھائیوں وہی چیز ہے، چند سیکنڈوں میں آپ بے حیائی اور بد کرداری کی دنیا میں غرق ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس سے بچا سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ تو اپنے گھروں کے اندر اگر دینداری لانی ہے تو دین سے دور کرنے والی چیزوں کو گھر سے نکالنا پڑے گا، اور گھر میں کچھ ایسا ماحول بنائیے کہ گھر میں ہفتے میں ہی صحیح، مہینے میں ہی صحیح، ایک دن کچھ ایسا علمی پروگرام ہو، کوئی درس ہو، کسی عالم کو بلا لیں، کسی عالمہ کو بلا لیں، گھر میں کچھ دین کی باتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو۔
اس کا مطلب نبی کے گھر میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا تھا. آج ہمارے گھر میں کہاں ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہمارے گھروں میں آج قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہوتی. ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو کہ ساس اور بہو ایک دوسرے سے دین کے بارے میں ڈسکس کریں, نند اور بھابھی ایک دوسرے سے دین کے مسائل کے بارے میں بات کریں. اپنے گھروں میں یہ ماحول آپ پیدا کریں اور بری سنگت سے بچیں. ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا, آپ سے بھی کہنا چاہوں گا, انسان کے اخلاق پر, اس کی سیرت و کردار پر سنگت کا بڑا اثر پڑتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ سگریٹ نہ پئیں, مگر سگریٹ کے تعلق سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ آپ کے دل میں کم ہو جائے. بے نمازیوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے, ہو سکتا ہے آپ نماز کے پابند رہیں, مگر بے نمازی کے لیے سافٹ کارنر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. سنگت کا اثر پڑتا ہے, اور قیامت کے دن بری سنگت سے لوگ پچھتائیں گے. اللہ نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا, اس نے مجھے شیطان کے راستے پہ ڈال دیا. تو میرے بھائیوں, بری سنگت سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنے بچوں کو بھی بچائیے. اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی تھی, قرآن کریم کے 28ویں پارے کی آیت تھی, اور بڑی, اگر اس آیت پر غور کرو تو یہ بڑی ایموشنل کر دینے والی آیت ہے. اللہ نے اس میں ہمارے ایموشنز کو جگایا ہے. کون انسان ہے جو اپنی فیملی سے پیار نہیں کرتا؟ کون ظالم ہے جو اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا, اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ اپنی بچی کی انگلی میں کھروچ آ جائے باپ تڑپ اٹھتا ہے, بچوں کو چوٹ آ جائے مائیں رونے لگتی ہیں, بچہ 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے ماؤں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے, اتنی محبت ہوتی ہے فیملی سے. انسان بسا اوقات حرام طریقے اپناتا ہے کمانے کے, اپنے بچوں کی خوشی کے لیے. جائز نہیں ہے, مگر اب انسان اولاد کی خوشی کے لیے کیا کیا کرتا ہے میرے بھائی. اللہ نے ہماری اسی محبت کو جگایا ہے. قرآن کا 28واں پارہ ہے, سورہ قرآن کی 28ویں پارے کی آخری سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو, اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں تمہارے بچوں کی انگلی جل جائے تمہیں تکلیف ہوگی, تم درد سے تڑپ اٹھو گے. تمہاری بیوی آگ میں جلنے لگے تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. اے ایمان والو تم کتنے بغیرت ہو کہ تمہارے بیوی بچے, تمہارا پریوار جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, کفر کے راستے پہ جا رہے ہیں, بدعت کے راستے پہ جا رہے ہیں, شرک کے راستے پہ جا رہے ہیں, اور تیری غیرت کو کوئی جوش نہیں آ رہا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ میں انسان جل جائے گا, ایک مرتبہ تکلیف ہوگی, ختم ہو جائے گا, مگر جہنم کی آگ, اللہ اکبر, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جہنم کی آگ میں اللہ بار بار جلائے گا. ایک بار چمڑی جلے گی اللہ دوسری چمڑی چڑھائے گا, دوسری چمڑی جلے گی اللہ تیسری چمڑی جلائے گا. بار بار جلنے کی تکلیف ہوگی کہ ہم گوارہ کریں کہ ہمارے بچے اس جہنم کی آگ میں تڑپیں اور جلیں, ہماری بیویاں اس جہنم کی آگ میں تڑپیں اور جلیں, ہم کبھی گوارہ نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ. تو دینداری کے لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کی فکر کرو, اپنے پریوار کی فکر کرو, اور آخری چیز دعا کرو ان کے لیے. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اپنی بیوی کی دینداری کی دعا کرو, اپنے بچوں کو دیندار بننے کی دعا کرو, اپنے بچوں کے فرما بردار بننے کی دعا کرو. اور بڑی جامع دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے ہمیں سکھائی, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ بڑی جامع دعا, اس کو یاد کر دو. ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا, سرزمین میں چھوڑ کے جانے لگے, تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار اپنے بیوی بچوں کو اس بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تیرے حکم پر, تیرے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ,
پروردگار تو توفیق دے میری اولاد کو کہ یہاں نماز قائم کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور وہی ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا۔ تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے پریوار کی دینداری کے لیے بھی دعا کرو میرے بھائی۔ اور یاد رکھو دلوں کا مالک اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، مگر اپنے بیٹے کو غلط راستے پر جانے سے بڑی کوشش کے باوجود نہیں بچا پائے، کیونکہ دل کو اللہ نے پھیر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر کے راستے پر چل چکا تھا، وہ ایمان کی طرف واپس نہیں آیا۔ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کا مالک اللہ ہے، مصرف القلوب اللہ ہے، مقلب القلوب اللہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے بھی اور اپنے پریوار کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ بڑے فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، بڑے فتنوں کا دور ہے۔ اور اب تو بڑے قریب کی نیوز، ابھی ہمارے بنارس میں ہمارے علاقے سے خبر آئی کہ ایک مسلمان گھر کی لڑکی ایک غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی اور اس نے جا کر کے شادی کر لی۔ اور جب وہ آیا تو بڑی تکلیف، ہم تو اس طریقے کی ہر خبر پر تکلیف ہوتی ہے، مگر اب جب قریب سے خبریں آ رہی ہیں، اپنے آس پاس سے خبریں آ رہی ہیں، تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آنے والے دور میں اگر ہم نے اس سیلاب کو نہیں روکا تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا میرے بھائی۔ آج ہماری نوجوان نسل مسجد سے کتنی دور ہے میرے بھائی۔ یہ جمعہ میں چلے آتے ہیں، بڑا احسان ہے ان کا، یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اپنی نوجوان نسل کو مسجدوں سے جوڑو، علماء سے جوڑو، علماء حق سے جوڑو۔ یوٹیوب کی دنیا اور فیس بک کی دنیا پر بہت سارے بہروپیے پڑے ہیں، بڑے گمراہ کرنے والے لوگ پڑے ہیں۔ علماء حق جو قرآن و سنت بیان کرنے والے ہیں، ان علماء کی محبت اپنے اندر بھی پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو دیندار بنائے، اللہ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو بچائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی بیٹیوں کی، اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں ترقی، امن اور خوشحالی لے آئے، اللہ ہمارے ملک کو ہر نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔